بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب بات میں کیا آ جاتا نا تو وہ ایک سوال بن جاتا۔ اگر ایسے ہی ہمارا دھیان اس بات کی طرف نہیں گیا تو سوال پر غور کرو۔ کم سے کم انسان سوال کا جواب تو سوچنے کے واسطے غور کرے گا۔ کیا غلط راستے کی منزل جہنم نہیں ہے؟ کیا غلط راستے کی منزل جہنم نہیں ہے؟ سوچ کے دیکھو، ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا غور کر کے دیکھو۔ اللہ رب العزت نے جنت بھی بنائے اور جہنم بھی بنائے۔ قرآن پاک میں ہدایت کے دونوں راستے کا ذکر آیا ہے، تو کیا غلط راستے کی منزل جہنم نہیں ہے؟ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتا، الم نجعل لہ عینین، بھلا ہم نے تجھ کو دو آنکھیں نہیں دی، وہ لسانا و شفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ اس کے بعد آتا کہ وہ ہدینہ النجدین، اور ہدایت کے دونوں راستے دکھائے، صحیح اور غلط۔ جس طرح صحیح راستے کی منزل جنت ہے، اسی طرح غلط راستے کی منزل جہنم ہے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں۔ جنت کچھ بھی نہیں ہے اگر اس پر ایمان نہ لایا جائے، اور جہنم کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس پر ایمان نہ لایا جائے۔ غور کر کے دیکھو۔ آج ہم جھوٹ بولنے کو بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ آج ہم شرک کرنے، بت پرستی کرنے، کوئی بھی گناہ کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں، اور بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ کسی کی امانتیں کھا جانے کو بالکل نہیں ڈرتے، بے رحمی کرنے کو بالکل نہیں ڈر رہے، ناانصافی کرنے کو بالکل نہیں ڈر رہے، بے حیائی کرنے کو بالکل نہیں ڈر رہے۔ کسی بھی بات سے ہمارے اندر ڈر نہیں جاگ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ غلط راستے کی منزل جہنم ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے واسطے غور کرو اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ختم کر دے رہے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کی قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شہادت، صحابہ رضی اللہ عنہ کی پوری قربانی کی، اس کا مطلب ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ غور کر کے دیکھو۔ اگر غلط راستے کی منزل جہنم نہیں ہے تو اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ دنیا برائی کا اڈا بن گئی، ہم اسلام کا مطلب سمجھنے کے واسطے تیار نہیں۔ دنیا میں ہم اس وقت کے لوگ ہیں، اس وقت کے داعی ہیں جب آدھے سے زیادہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ آدھے نہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے آٹے میں نمک کے برابر، جن کو مسلمان ہونے کا مطلب نہیں معلوم۔ پھر کیا کریں گے ایسے وقت؟ کیسی دعوت پیش کریں گے؟ صرف 5 ارکان کی دعوت پیش کریں گے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ ایسے خانقاہی ماحول بنانے سے، گھر میں بیٹھ کے اللہ 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 کرنے سے، زیادہ سے زیادہ وظیفے نفل پڑھنے سے دنیا کی برائی پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اس بات کا حق ادا ہونے والا نہیں۔ کہہ دو کہ حق آئیں گا تو باطل جائیں گا، حق آنے کے بغیر باطل جا نہیں سکتا، اجالا آنے کے بغیر اندھیرا جا نہیں سکتا، اجالا
آئیں گا نہیں اور اندھیرا جائیں گا نہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہم گندے سسٹم کا حصہ بن گئے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس گندے سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔ مگر کیوں؟ ہم نے تو کبھی چاہے بھی نہیں اور ہمیشہ کرتے بھی نہیں، پھر ہم گندے سسٹم کا حصہ کیوں بنے؟ سوچ کے دیکھو۔ ہم نے علم سے ایسے دور رہے جیسے کہ وہ کوئی بیماری ہے۔ ہم جب سے سمجھنے کے لائق ہوئے ہم علم دین سے اتنا دور ہے جیسے کہ انسان کوئی بری بیماری سے دور رہتا۔ کبھی بھی اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے۔ نہ کبھی ہم نے مقصد کو پہچاننے کے واسطے محنت کرے، نہ کبھی ہم نے منزل کو پہچاننے کے واسطے محنت کرے، نہ کبھی ہم نے ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے، نہ ذمہ داری کو نبھانے کے واسطے محنت کرے، نہ کبھی بھی امانت کو پہنچانے کے واسطے محنت کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی تھی۔ اے اللہ ہم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔